الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حمد و ثنا صرف اسی ذات کے لیے جو عظمت، کبریائی اور جلال میں تنہا ہے، جو اول اور آخر ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا صرف اسی ذات کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو ستار اور غفار ہے، جو حمید اور مجید ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ان پر جو صادق اور امین بن کر تشریف لائے۔ درود و سلام ان پر جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ درود و سلام ان پر جو رعوف اور رحیم بن کر تشریف لائے۔ درود و سلام ان پر جو بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حقیقی مددگار کون؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غافل ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل اللہ ندا دخل النار۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ قرآن مجید نے تو صرف لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا فدیے میں دیں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کر دے تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، انہوں نے صرف اپنے رب سے دعا مانگی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں توحید کا اعلان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے رب سے مدد کی، کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ اور اپنی قوم کو چھوڑ کر صرف رب کی عبادت کی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تمام انبیاء علیہ السلام جب بھی آزمائے گئے، ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو ان تمام نے صرف اور صرف اپنے رب العالمین کو آواز لگائی۔ اے بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے ماننے والوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، تمہارا ایمان ہے کہ علی حجوری خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی طوفان سے نجات بخشتے ہیں، عبد القادر جیلانی مصائب اور مشکلات دور کرتے ہیں، امام بری کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں اور سلطان باہو اولاد سے نوازتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا جب علی حجوری نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا؟ جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفان سے نجات کون بخشتا تھا؟ جب عبد القادر جیلانی نہیں تھے تو مصائب و مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا؟ جب سلطان باہو نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ اے دنیا کے لوگوں، ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب ذرا دنیا کے احوال پر میں اور آپ نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ منکرین خدا اور مشرکین پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ زلزلے، یہ تباہ کن طوفان، یہ بے روزگاری، یہ طیاروں کی تباہی، یہ فتنہ و فساد، یہ خون ریزیاں، یہ قوموں اور ملکوں میں جنگیں، یہ خطرناک قسم کی بیماریاں عذاب الہی کی ہی مختلف شکلیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ میری پیاری سامعات، اللہ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ نبی، ولی یا علی یا غوث اعظم غریب نواز سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھو جو اپنا غسل نہ کرا سکے، جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، جو قبر تک خود ہی چل کر نہ جا سکے، جو قبروں کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی کمر پر مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے جو لوگوں کے کاندھوں کے سہارے وہاں تک پہنچے۔ وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار غوث اعظم مشکل کشا کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور اس دھرتی پر لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کی قسم غریب نواز وہ نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر یہ تمہارے بابا غریب نواز غوث اعظم ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے بندے ہو۔ نبی، ولی، علی، مدبر جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں، وہ سب کے سب سنو، یہ سب کے سب اللہ کے در پر فقیر ہے، سوالی سے مانگتے ہیں۔ غوث اعظم غریب نواز بندہ پرور داتا اپنے عرش پر ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوئے۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی ہمیں چھوڑ دیں گے، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔
میں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے کہوں گی تعصب کی عینک اتار دیں، مسلک کے بتوں کو توڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کلمہ گو امتی ہونے کے دعوے دار ہو، رب کی آواز پر کان بھرو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کو میرے پاس لے کر آ، ایک شرط کے ساتھ، اس عمل میں شرک نہ ہو، شرک کا گناہ نہ ہو۔ اس میں کون سا گناہ نہ ہو؟ شرک و زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو رکوع، کسی اور کے لیے سجود، کسی اور کے لیے نذر و نیاز، کسی اور کے لیے قربانی، کسی اور کے لیے طواف معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جو چاہے گا الہ العالمین وہ معاف فرما دے گا۔ شرک سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا اور ان مولویوں کے چنگل میں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ حقیقی مددگار وہی ہے جس کے ہاتھ میں یہ کائنات، آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے۔ جب اس کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں اور پھر وہ ہمارے بالکل قریب ہے، بغیر اولیاء اللہ کے وسیلے کے دعائیں قبول کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز اسی سے مانگے، روزی اسی سے مانگے، خوشحالی اسی سے مانگے، امن و سکون اسی سے مانگے، اولاد اسی سے مانگے، اولاد کی کامیابی اسی سے مانگے، فتح و غلبہ اسی سے مانگے، دنیا کی سبھی چیزیں اور ان کے سفارشی بھی اس کی ملکیت ہے، ان کی کیا مجال کہ اللہ کے دربار میں اس کی مرضی کے خلاف زبان بھی ہلا سکے۔ تو تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یعنی اس آیت میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، مشرکوں کا دنیاوی اور اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عبادت میں اللہ کے شریک ٹھہرا لیے، اس کی مثالیں اور نظیریں گھڑ لی، اور ان کی بھی اس کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں اور اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ شریک ہے، وہ تنہا معبود ہے اور شرکت سے بری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو خالق کا شریک ٹھہرانا، پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ سے بے حد محبت ہوتی ہے، یعنی مومن محبت و عظمت اور معرفت توحید میں اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں کرتے بلکہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تمام کاموں میں اسی کا آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ پھر فرمایا کاش یہ ظالم دیکھ لیتے، یعنی جب یہ ظالم عذابوں کا معائنہ کر لیں گے تو کہیں گے قوت ساری کی ساری الہ العالمین ہی کے لیے ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام چیزیں اسی کے قلب اقتدار اور قوت و تصرف میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب والا ہے۔ دوسری جگہ الہ العالمین نے یوں ارشاد فرمایا اس دن اللہ کے جیسے عذاب پر کوئی قادر نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی جیسی گرفتاری پر قادر ہوگا۔ اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ ظالم جو شرک کرتے ہیں ان عذابوں کو جان جائیں جن کا قیامت کے دن مشاہدہ وہ کریں گے اور جو ان کے جوڑ ہلا کر رکھ دے گا اور انتہائی خطرناک ہوں گے، تو اپنی اس گمراہی سے وہ باز آ جائیں۔ تو سامعات ہم غور کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بالا تر قوت و اختیار سوائے اللہ
اللہ رب العالمین کے کسی کو حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ رزق دینے اور نہ پیدا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، اور نہ اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر ہے۔ انہیں تو اپنی عبادت کرنے میں کیا فائدہ؟ کیا یہ شرک اور گمراہی نہیں ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر چیز مسبب سبب مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ امت جو حی اور قیوم رب پر ایمان رکھنے والی ہے، دین کی حقیقی روح سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو رب کا فرمان تھا کہ وہ توکل اللہ کرے، لا یموت سمجھے، لیکن امت مسلمہ کی کثیر تعداد نے اپنے حی الموت رب العالمین سے امید وابستہ کرنے اور توکل رکھنے کے بجائے اپنے خود ساختہ اولیاء اللہ، فوت شدہ بزرگان دین، گمراہ پیر فقیر کو اپنا مشکل کشا اور کارساز بنا لیا ہے۔ انہی کے آگے اپنی فریادیں رکھتے ہیں، انہی کے آگے اپنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہی پر توکل کرتے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ اور ایمان کے تنزل کی یہ حالت ہو گئی کہ معمولی کالی ڈوری، منکوں، تعویذوں اور امام ضامن وغیرہ کو اپنا محافظ اور مددگار سمجھ لیا ہے۔ زندہ جاوید ہستی پر ایمان رکھنے والے مردہ بے بس و مجبور و ناقص کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائے اور اس کی عبادت کرے جو حقیقی مددگار ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو عرش عظیم پر استوا ہے، جس نے ساتوں آسمان بنائے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ لہذا مصائب و مشکلات کے موقع پر بھی اسی اللہ رب العالمین کو آواز دینی ہوگی، اسی اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا ہوگا، اسی اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ سے مانگ جو کچھ مانگا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو شرک جیسی برائی سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔